أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه على ذلك لشهيد، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا ان تمام چیزوں کو جو سینوں میں ہیں. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن بہت خبر رکھنے والا ہوگا. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. اللہ رب العزت نے 5 قسمہ کھا کے فرمائن کہ انسان اپنے رب دا ناشکر ہے. انسان کو اسا اتنا نعمت عطا فرمائے سے، اتنا دنیا دی ساری کائنات ساری مخلوقات کو انسان دے تابع کر دیتے سے، اور انسان والا بھی اللہ رب العزت دے سامنے جھکن کنوں، اور نماز اللہ رب انسان دے جسم دا بھی شکر ہے، انسان دے نعمتیں دا بھی شکر ہے. انسان کیا دی 5 وقت دی نماز کی تے بھی تیار کیا. تو فرمایا کہ انسان اپنے رب دا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا اور ہی گالتے وہ خود گواہ ہے. اللہ فرمائن کہ انسان ہی گالتے وہ گواہ ہے کہ وہ ناشکر ہے. وہ کیویں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ مال دی محبت دے اندر بڑا سخت ہے. اور آج دا دور ایسا ہے کہ ہر ایک چاہنے کہ میں کنے مال زیادہ تھی بنے، جائیداد زیادہ تھی بنے، ہر ایک دی دل دی خواہش ہی ہے. اور اب اے نہیں کہ حلال طریقے تے آونے نہیں، بلکہ حرام طریقے تے اندیے آوے، اور کہیں نہ گھر لٹ دے لٹ بنے، کہیں نہ بال مردن مر بنن، اور کیا جی جیویں تھی نے دنیا نہ تھی بنے، میرا کیا جی میری جیب کیا جی بھرین بنے، میرا گھر آباد تھی بنے. کیا جی اب دیکھو چھوٹے فقیر کنوں گھنتے ہیں، بڑے تو بڑے امیر تک بادشاہ تک دی سوچ یہ ہے کہ میرا مال زیادہ تھی. ہر ایک دی سوچ یہ بن گئی ہے. اب ایسا انہیں بادشاہیں کو انہیں کو رونوں کہ اے سارا مال کھا گئے، چور ہیں، اے کرپشن کریں دن. ایسا اپنے اندر دیکھوں کہ جتنا بھی ساکوں موقع ملے کئی کتنی کہہ رہی مال غصب کرن دا، مال کو چوری کرن دا، کیا ایسا بھی کہہ رہی ہوں کو چھوڑ دیتے سے یا وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ایسا وہ مال حاصل کر کے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد ہے فرمایا کہ ایک وقت اوسی مسلمانے کو کافی لوگ کھاون کیتے ایک دوجھے کو سدے سن، یعنی آپا تے ایک بے کو سدے سن او مسلمانے کو کھاؤں، اور ایک ملک دوجھے ملک کو سدے سی اور مسلمانے کو کھاؤں. تو فرمایا کہ ایویں سدے سن جیویں دسترخوان لگ بنے کھانے کیتے، اور کہہ رہی لوگوں کو سدے بنے او بھی کھانا کھا گئے او بھی کھانا کھا گئے. ایویں مسلمانے کو کھاون کیتے کافی لوگ ایک بے کو کہہ رہی سدے سن. تو اس وقت صحابہ کرام جو سامنے موجود ہیں پوچھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوں وقت تھوڑے ہو سوں؟ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو اسے تھوڑے کہنا ہو سو ہوں وقت، لیکن توری کثیر تعداد ہو سی، کثیر تعداد ہو سی. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے اتنا کمزور کیوں تھی ویسوں کہ ایسا ساکو کافر لوگ ساکو، کیونکہ صحابہ تو ہوں وقت مسلمانے دے غلبے کو ڈٹھی بیٹھے ہیں، مسلمانے دی فتوحات کو ڈٹھی بیٹھے ہیں کہ تھوڑے دی مسلمان بھی ہزاریں کو شکست دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی کثرت دے سارے باوجود بھی کیا ایسا اتنا کمزور تھی ویسوں کہ وہ مسلمانے کو کھاون کی ایک دوسرے کو سدے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے اندر ایک چیز پیدا تھی ہوئی، وہن تمہارے اندر وہن پیدا تھی ہوئی. صحابہ نے عرض کی تو یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا دی محبت تمہارے دل نے اندر آوے سی، موت کو ناپسند کرے سی. دو چیزیں جنہیں تمہارے اندر آوے سن، فرمایا کہ پھر کافی لوگ تمہارے ہوتے غالب آوے سن تو سب مغلوب تھی ہوئے.
دیکھو کہ کیاری مسلمانے دے ہوتے مسلمانے دے اپنی حکومت مسلمانے دے ملک دے مسلمانے دے حکومت کیا ہے کافر ہر جاتے چھا گئے کیاری ہر سارے گھرے نے اندر بھی کیاری ایسے چیزیں ایجاد کر دیتے کہ وہ سارے گھرے نے اندر بھی آگئے تو میں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اوسی ایک زمانہ اوسی کہ اے جو اہل عراق ہیں انہیں نہ کھاون پیون ہی بند کر دیتا ہوئے انہیں ہوتے کافر لوگ غالب آوے سن اور انہیں نہ کھاون پیون بند تھی ویسی فرمایا کہ وہ جو روایت کرنے والے فرمائیں کہ ساکو 40-50 سال پہلے یہ حدیث سمجھ نہ آندی کہ عراق ایک ملک ہے اور اپنا آزادانہ ملک ہونے وچ ہر ایک اپنی کاشت کرنا پہ اپنا کیا جی ہونے دا کاروبار ہے باہر ملک کے نال ہونے دا کیا جی تعلقات ہیں ہونے دا کھاون پیون کی میں بند تھی ویسی تو فرمایا کہ ہون سا کچھ سمجھ آئیے کہ 29 ملک نے کافر 29 ملک ملتے انہیں دے ہوتے حملہ کی دیں 29 ملک ملتے اور پھر انہیں کی دے جیری امداد اندھی راشن اندھا وہ بھی بند کر دیتے ہیں اب وہ لوگ کھاون پیون کی انہوں نے کھاون پیون ہی بند تھی تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سچ ثابت صحیح اور مسلمان کمزور تھی کہ مال دی محبت دی وجہ کی مال اب دیکھو اے کافر لوگ مسلمان حکمرانے کو اے آفر کریں اتنا مال لیسوں کہ وہ اپنے ملک کے اندر ساری فلان چیز چلا رہے سارے اپنے ملک دے اندر سادہ قانون چلا رہے تو اب اے مسلمان کہہ رہی مال دی محبت دے اندر ایسے غرق تھی کہ وہ مال دی خاطر مسلمانیں دی عزت اور آبرو کو نہیں دے دے اور وہ قانون کو پاس کر گئے اب دیکھو شام دی حالت دے گنو اور فلسطین دی حالت کو دے گنو کتنے ہی کہہ رہی مسلمان مغلوب تھی گئے مسلمانیں دے دل دے اندر موت دی ناپسندی موت کو ناپسند کریں دے دنیا دے اندر نہ ہو چاہیں حالانکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مومن کی دے تو موت تحفہ ہے اور دنیا ایک کافر کی دے جنت ہے مومن کی دے قید خانہ ہے مومن کی دے تو قید خانہ ہے کیونکہ اتھا کہ مختصر زندگی ہے انہیں ویٹ اعمال کرنے نہ سب حساب دے نہیں زندگی دا یہ مختصر زندگی دا اگو تا حساب تھی منے تو مسلمان تا یہ چاہنے کہ جلدی ہی ہم زندگی حساب اعمال والی زندگی ختم تھی وے اور ہمیشہ دی اپنے رب دے ہاں جنت حاصل کرنے تو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال دی محبت دے اندر انسان بڑا سخت ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور اللہ فرمائیں کیا ہم کو اے پتہ کہنی کہ ایسا قبریں چوں تو اب اٹھا گنسو ایک وقت اوسی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوجی مرتبہ سور پھونکے سن تو فرمایا کہ سارے لوگ او قبریں نے وچ اٹھی کھڑسن جنہیں کو جانور کھا دے او بھی نکل آسن جیرے سمندرے نے اندر دریاوے نے اندر بوٹ گئے او بھی اٹھی آسن اور جیرے جتا جن جان چلی گئی ہے اور وہ انہیں دے قبرہ میں نہیں بن سکیا تو میں کہ ہر جاتوں وہ انسان اٹھی دیں اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان حشر دے اندر جمع تھی ویسے تو ہوں وقت کو یاد کروں کہ مختصر زندگی ختم تھی ورنی ہے اور وہ ہمیشہ دی زندگی صدا دی زندگی شروع تھی ورنی ہے اور وہ زندگی کے لیے ختم نہیں تھی میں وحصل ما فی الصدور سینے دے اندر اللہ فرمائیں کہ جڑا کچھ چھپایا ہوا ہے وہ سب کو ظاہر کر دے سینے دے اندر جتنا بھی چیزیں چھپایا ہوا ہے کہیں نے نفرت چھپائی ہوئی ہے حسد چھپایا ہوا ہے بغض اور عناد اور تنقید اور طنز یہ تمام چیزیں اللہ فرمائیں کہ اسے ظاہر کر دے سو کہ دنیا دے اندر کیا تیرے کیا جذبات ہیں تیرے دل دے اندر کیا خواہشات ہیں نفسانی تیرے کیا خواہشات ہیں تمام چیزیں انسان دے گنتے یہ دنیا دے اندر تک کہیں کو کوئی پتہ کہنی کہیں نے کیا ارادے ہیں یہ کیا دل دے اندر کیا چھپاتے رکھ دے تو اللہ فرمائیں تمام چیزیں کیا آخرت دے اندر ظاہر تھی گئے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر بے شک انہیں سادہ رب ہوں وقت بہت بڑی خبر رکھن والا اس دنیا دے اندر بھی تمام انسانیں دے ہوتے خبر رکھن والی ذات اللہ دی ہے ہر وقت ہر تمام چیزیں دے ہوتے وہ باخبر ہے ہر چیز کی نو باخبر ہے لیکن فرمایا کہ قیامت والے دی کیونکہ حساب کتاب دا نہیں ہو سی سچی عدالت لگ سی اور سچا ترازو لگ سی
اعمال کو تولیا ویسی حصہ کہہ رہی انصاف دے نال تو فرمایا کہ ہوں وقت اللہ رب العزت تمام انسانے دے اعمال تے باخبر ہو. تو بھائی اور دوستو کہہ رہی ہوں وقت کی ڈروں میدان حشر کی نو آخرت دے سب تو پہلی سیڑھی کہہ رہی قبر ہے ہوں قبر کی نو ڈروں اور ہمیشہ ہمیشہ دی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. جہنم اب دیکھو میں کہ جہنم کو کافریں کی تیار کیتا گیا لیکن وہ مسلمان جنہیں دنیا دے اندر نافرمانی والی زندگی گزارتے ہوسن کبائر گناہ کرتے ہوسن صغیرہ گناہ کو اللہ رب العزت کہہ رہی نماز پڑھن دے نال نیکی کرن دے نال معاف کر دیں گے لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں فرمایا کہ انہیں کو جہنم دے اندر انہیں دی سزا مل سی پھر وہ جنت دے اندر داخل کی. تو ایسے گناہ کی نو بچوں کہ ایسا جہنم دی سزا کہہ رہی ایسا کو ملے آخرت دے اندر ایسے گناہ کی نو بچوں. ہر وقت اللہ کی نو توبہ اور معافی مانگو استغفار دی کثرت کروں کہ اللہ رب العزت کے انسان کمزور ہے خلق الانسان ضعیفہ انسان کو ایسا کمزور پیدا کیتے سے انسان کمزور ہے کہہ رہی غلطیاں تھی وینن کوتاہیاں تھی وینن ہر ایک انسان کیا ہے گناہ نہ پتلا ہے. تو ہر وقت کیا اللہ کے معافی مانگتے رہے ویسو اللہ رب العزت ہر وقت معاف کرن والی ذات ہے. وہ بندے دی معافی دی انتظار ہے کہ میرا بندہ کہرے ویلی اندے اور آتے میں کہ معافی مانگے میں ان کو معاف کر دوں. تو خصوصی کہہ رہی اپنی باقی جتنی زندگی گزر گئی ہے انہیں ہوتے ندامت اور پریشانی ہوئے انہیں ہوتے شرمندگی ہوئے اللہ جتنی زندگی گزر گئی انہیں ہوتے معافی مانگ دو. اب ہوتے گناہ کی نو بچن دی تاکہ کی نو توفیق مانگ اللہ سا کو گناہ کی نو بچن دی توفیق بھی تاکہ کی نو ملنی ہے نیکی کرن دی توفیق بھی تاکہ کی نو ملنی ہے. اللہ کی نو یہ دعا ہے کہ اے اللہ اسا کو نیکی کرن والا بڑا گناہ کی نو بچن دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ.